یہ واقعہ ایک سعودی نوجوان کا ہے۔ یہ اپنی زندگی سے مطمئن نہ تھا۔ اس کی تنخواہ صرف 4000 ریال تھی۔ شادی شدہ ہونے کی وجہ سے اس کے اخراجات اس کی تنخواہ سے کہیں زیادہ تھے۔ مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی اس کی تنخواہ ختم ہو جاتی تھی اور اسے قرض لینا پڑتا تھا۔ اس طرح وہ آہستہ آہستہ قرضوں کی دلدل میں ڈوبتا جا رہا تھا اور اس کا یہ یقین بنتا جا رہا تھا کہ اب اس کی زندگی اسی حال میں ہی گزرے گی۔ باوجود یہ کہ اس کی بیوی اس کے مالی حالت کے خیال کرتی تھی، لیکن قرضوں کے بوجھ میں تو سانس لینا بھی دشوار ہوتا ہے۔ ایک دن وہ اپنے دوستوں کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں ایک ایسا دوست بھی موجود تھا جو صاحب رائے آدمی تھا، اور اس نوجوان کا کہنا تھا کہ میں اپنے اس دوست کے مشوروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے اسے باتوں باتوں میں اپنی کہانی کہہ سنائی اور اپنے مالی مشکلات اس کے سامنے رکھ دیں۔ اس نے میری بات سنی اور کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ تم اپنی تنخواہ میں سے کچھ حصہ صدقے کے لیے مختص کر دو۔ اس سعودی نوجوان نے حیرت سے کہا، جناب مجھے گھر کے خرچے پورے کرنے کے لیے قرضے لینے پڑتے ہیں اور آپ صدقہ نکالنے کا کہہ رہے ہیں۔ خیر میں نے گھر آ کر اپنی بیوی کو ساری بات بتائی تو بیوی نے کہا کہ تجربہ کرنے میں کیا حرج ہے، ہو سکتا ہے اللہ جل جلالہ تم پر رزق کے دروازے کھول دے۔ کہتا ہے میں نے ماہانہ 4000 ریال میں سے 30 ریال صدقے کے لیے مختص کرنے کا ارادہ کیا اور کر بھی دیے۔ مہینے کے آخر میں صدقہ نکال دیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میری تو حالت ہی بدل گئی۔ کہاں میں ہر وقت مالی ٹینشنوں میں اور سوچوں میں رہتا تھا، اور کہاں اب میری زندگی گویا پھول ہو گئی ہو۔ ہلکی پھلکی آسان قرضوں کے باوجود میں خود کو آزاد محسوس کرتا تھا۔ ایک ایسا ذہنی سکون تھا کہ بس کیا بتاؤں۔ پھر چند ماہ میں نے اپنی زندگی کو سیٹ کرنا شروع کیا، اپنی تنخواہ کو حصوں میں تقسیم کیا، اور یوں ایسی برکت ہوتی چلی گئی کہ پہلے کبھی نہ تھی۔ میں نے حساب لگایا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ کتنی مدت میں انشاءاللہ قرضوں کے بوجھ سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ پھر اللہ جل جلالہ نے ایک اور راستہ کھولا اور میں نے اپنے ایک عزیز کے ساتھ اس کی پراپرٹی ڈیلنگ کے کام میں حصہ لینا شروع کیا۔ میں اسے گاہک لا کر دیتا اور اس پر مجھے مناسب پروفٹ حاصل ہوتا۔ الحمدللہ جب بھی کسی گاہک کے پاس جاتا وہ مجھے کسی دوسرے تک رہنمائی ضرور کرتا۔ میں یہاں پر بھی وہی عمل دہراتا کہ جب بھی مجھے پروفٹ حاصل ہوتا میں اس میں سے اللہ کے لیے صدقہ ضرور نکالتا۔ اللہ کی قسم صدقہ کیا ہے کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے کہ جس نے اسے آزمایا ہو۔ صدقہ کرو اور صبر سے چلو، اللہ کے فضل سے خیر و برکت اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔